آج کل کی دنیا ایک خطرناک وبائی مرض سے شدید خوفزدہ ہے. جہاں پر یہ وبائی مرض ابھی نہیں بھی پہنچا ہے وہاں پر بھی سوشل میڈیا کی برکت سے لوگ غیر ضروری طور پر بھی اور کہیں کسی حد تک ضروری طور پر بھی بہرحال بہت زیادہ خوفزدہ ہوگا. اچھا، سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے جو ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر ہیں جب کوئی گناہ کسی قوم میں پایا جائے اور وہ اس گناہ کو علن اعلان کرنے لگے، سارے عام انجام دینے لگے، تو وہ طاعون یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی ان کے گزشتگان میں مثال بھی نہیں ملتی. تو بہت ساری چیزیں دیکھیے اس قسم کی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے جو نت نئے گناہ انجام دیتے رہیں گے یا گناہوں کو نت نئے طریقوں سے انجام دیتے رہیں گے تو خداوند عالم بھی ان کو ایسی بلاؤں کے اندر مبتلا کرے گا، نئی بلاؤں میں مبتلا کرے گا جسے وہ سمجھ نہیں سکیں. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ہے چیزیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں، بہت سارے حرام کام اس قسم کے ہیں کہ جو انجام دیے جاتے ہیں جس کی بنا پر بھی یہ وبائی امراض وغیرہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے اس میں حفاظت کے لحاظ سے کچھ اویئرنیس، وہ تو اچھی بات ہے کہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، اپنے آپ کو چیزوں سے بچانا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر کچھ عالمی سازشوں کے امکانات بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس میں وسواس کی حد تک خوفزدہ ہونا صحیح نہیں. اچھا، روایات میں جو ایک لفظ آیا ہے تعاون کے متعلق، وہ وبائی امراض کو بھی شامل حال ہو جاتا ہے. یعنی صرف اور فقط تعاون مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جراثیم یا ہر وہ وبائی مرض کو جو ایک دوسرے سے انسان کو لگ جاتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں یہی چیزیں کہلاتی ہیں پروپیگنڈے کی طاقت جسے کہا جاتا ہے. نیگلیریا جو ایک جراثیم تھا اور تھوڑے دن پہلے بھی آیا تھا، تو لوگوں نے وضو میں ناک میں پانی ڈالنا تک ترک کر دیا کہ یہ پانی سے جو ہے وہ ناک کے اندر جائے گا اور پھر دماغ میں چلا جائے گا، اور برین ایٹنگ جو ایک جراثیم جسے کہا جاتا، تو اس سے لوگ کس حد تک جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے. تو لیکن جو واقعتاً حقیقی پھیلے ہوئے جو امراض ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ جناب 12 ملین اس وقت صرف ہیپیٹائٹس کے جو ہے وہ مریض یہاں پر موجود ہیں، 12 ملین. اور یہ ابھی تک چائنا کے اندر دیکھیں جو کورونا وائرس سے مشکل سے شاید آج یا کل کی رپورٹ میں تھا کہ صرف 1000 سے اوپر جو ہے کچھ لوگ اب تک ہلاک ہوئے صرف ہیپیٹائٹس سے پر ڈے. میں وہی کہہ رہا ہوں پروپیگنڈے کی طاقت اگر کسی ہے تو وہ آپ کو اس مرض سے ڈرا رہی ہے جو یہاں پر پہنچا بھی نہیں ہے. اور جو پر ڈے یہاں پر تقریباً 400 پیشنٹس ہیپیٹائٹس کے پر ڈے پاکستان میں ہلاک ہوتے ہیں. پر ڈے، روزانہ 400 افراد، اور ہر سال 1.5 لاکھ نئے جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ اموات سالانہ ہیپیٹائٹس کے اندر ہو جاتی ہیں. لیکن کیا لوگ اس سے ایسا کوئی خاطر خواہ کوئی ڈر نہیں پایا جاتا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ چیزیں پھیلتی ہیں تو اس میں وسواس کی حد تک جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے. ابھی میں ایک حدیث پہ آ رہا ہوں جو آج کل پھیل رہی ہے. اچھا، آپ دیکھیے اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو چائنا ہے اس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہو گئی، اور وہاں اتنے زیادہ اس کے متعلق خوف پایا جاتا ہے، حالانکہ ابھی اتنی ہلاکتیں اس لیول کے اوپر وہاں پر نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک خوف تو آ گیا ہے. اور بہرحال لوگ یہاں پر پاکستان میں تو خیر مذاق بھی اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، اور کہتے ہیں اس قوم کو کورونا وائرس سے آپ لوگ ڈرا رہے ہیں جو گٹر کی نالی سے بال نکال کے دیوار پہ مار کے اس کو جو ہے صاف کرتی ہے، اس کو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. خیر، تو یہ اس قسم کی بات ہے. تو اچھا، اب ایک روایت ہے کہ جو شیعہ ماخذ میں بھی آئی ہے،
سنی ماخذوں میں بھی آئی ہے، اور جو ایک وبائی مرض تعاون کے متعلق ہے، لیکن جہاں تعاون کا لفظ ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس سے جو دیگر وبائی امراض ہیں وہ سب مراد ہیں، صرف فقط ایک تعاون مراد نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں تو وہ اسپیسیفکلی اسی کے متعلق آئی ہے، لیکن ابھی اس میں تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تو آج کل ایک حدیث جو ہے وہ خاص طور پر کافی شیئر ہو رہی ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی وبا پھیل جائے تو اس جگہ سے آپ باہر نہ نکلیں، اور اس جگہ کو چھوڑنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ الفرار من الطاعون کالفرار من الظہر، تعاون سے یا وبائی امراض سے فرار اختیار کرنا ایسا ہے جس طریقے سے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا۔ عام طور پر برادران اہل سنت کی طرف سے کافی اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال اسلام دیکھیں کس حد تک آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ وہاں سے نکل کے جائیں گے تو اور جگہوں پہ بھی پھیلے گا، تو اسلام نے کنفائن کر دیا آپ کو، اسلامی حکم کتنا بلیغ ہے۔ اچھا، یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ذرا اس کا دوسرا ایک تناظر کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بنے گا کہ جو صحت مند افراد ہیں وہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں اور وہیں پر رہیں، اور ان کا وہاں سے باہر نکل کے کہیں اور جانا جائز نہیں۔ الفرار من الطاعون، جو تعاون یا وبائی امراض سے فرار اختیار کرے گا، کالفرار من الظہر، وہ ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے میدان جہاد سے کوئی فرار اختیار کرے۔ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا گناہ کبیرہ میں سے قرار دیا گیا۔ تو برادران اہل سنت کی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہرحال زیادہ تر تو اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں، اور کچھ مکروہ ہونے کے قائل ہیں، اور کچھ شیخوں کے اندر گئے ہیں مسائل کے اعتبار سے۔ اچھا، اب دلیل یہ اس کی دی جاتی ہے کہ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی طالب علم کافی زیادہ وہاں پر ابھی تک چائنا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو وہاں سے لے کر بھی نہیں آ رہی، اور بعض اوقات دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ دیکھ حدیث کے اندر بھی آیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں، تو اس لحاظ سے جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے تب تک یہ تمام افراد وہیں پر ہیں۔ تو جو صحت مند افراد بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ان جگہوں کو چھوڑ کر جانا حرام ہے۔ اچھا، اب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ تعاون کے متعلق تھوڑی سی ایک بات ہو جائے کہ 14ویں صدی کے اندر تقریباً عیسوی میں یہ آؤٹ بریک اس کا بہت زیادہ ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ چوہوں سے جو ہے یہ بیماری پھیلتی تھی، لیکن بہرحال یعنی وبائی امراض کے معنوں کے اندر ہے، اور تقریباً 5 کروڑ کے قریب افراد تو اس کے اندر اس زمانے کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ بلیک ڈیتھ جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں، یہ اس نام سے تاریخ کے اندر ہے بلیک ڈیتھ۔ تو 5 کروڑ افراد اس زمانے میں اس بیماری سے ہلاک ہوئے تھے، اور آج بھی یہ ہوتی ہے بیماری، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے، اور اس کا علاج بہت ہی آسان ہو گیا، اس وجہ سے اتنی زیادہ اموات نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ وبائی امراض سے جو ہلاکتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور امکانات آگے چل کر بھی اس انداز سے رہیں گے، یہی وجہ ہے کہ آپ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ ان کی اگر آپ ظہور کی نشانیاں وغیرہ پڑھیں تو اس کے اندر ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں سرخ موت ہوگی، دنیا کی تہائی آبادی سرخ موت سے جو ہے مرے گی، اور 1/3 آبادی سفید موت سے مرے گی۔ سرخ موت تو واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ تو خون ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور جنگیں ہوں گی، قتال ہوگا جس کے نتیجے میں خون بہے گا اور دنیا کی بڑی، یہ تمام چیزیں امام کے ظہور سے پہلے کی۔ لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ امام کا ظہور جو ہے اس کے بعد اتنی شدید قسم کی جو ہے وہ جنگیں ہوں گی اور دنیا جو ہے اس طرح سے ان کی، تو لوگ ان کی آمد سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جبکہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام جنگیں زیادہ تر یہ امام کے ظہور سے پہلے ہو چکی ہوں گی، یعنی یہ قتال، تو اس کے بعد بھی امام ظالموں کے خلاف جو ہے وہ قیام کریں گے، لیکن اس میں اتنا زیادہ قتال نہیں ہوگا۔ اور دوسری ہے سفید موت۔ سفید موت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہی وبائی امراض وغیرہ کی دنیا کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر جو ہے ہلاک ہے۔ تو بہرحال یہ علامتوں کے اندر سے اس طور پر تو ہے، اور
لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وبائی امراض جب سائنس بھی اتنی ترقی کر رہی ہے، میڈیکل سائنس بھی اتنی اوپر جا رہی ہے، تو پھر اتنی تعداد کے اندر ہلاک ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آج کل ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ جو ترقی یافتہ قومیں یہ ڈیولپ کر رہی ہیں، اور یہ ابھی بھی بہرحال جو کانسپریسی تھیوری وغیرہ ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اس انداز سے یہ وائرس جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں جو جاپانی آرمی ہے اس نے بھی اس طرح سے یہ پلیگ کا جو یا طاعون کا جو جو جراثیم ہے، بیکٹیریا، وہ انہوں لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا۔ اور جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر امریکہ اور روس نے باقاعدہ اس جراثیم کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور یہ اس کو بطور ویپن جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آج کل شاید یہ کورونا وائرس جو ہے یہ بھی اسی بایولوجیکل جو وار یا ویپن کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو رہا۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہمارے برادران اہل سنت کیا ہے، یہ بھی کافی اس وقت گردش کر رہی ہے کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا، یعنی جب تم سنو کہ کسی جگہ طاعون یا کوئی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں پر داخل مت ہو۔ یہ آدھا ٹکڑا ہے، اور اگلا ٹکڑا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا، اور تم اگر کسی جگہ پر موجود ہو اور وہاں یعنی کسی زمین کے اوپر اگر یہ وبائی مرض پھیل جائے اور تم وہاں پر ہو تو فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا، تو تم وہاں سے باہر مت نکلو، یعنی اسی جگہ پر تمہارا جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ ضروری۔ اچھا، اب دیکھیے بہرحال یہ مرض وبائی امراض سے پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ اتنی ہلاکتیں اس میں ہو چکی ہیں، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جارڈن میں تو باقاعدہ پورے قبرستان ہے یا صرف اور صرف طاعون سے ہلاک شدگان کی قبریں۔ اچھا، موجودہ زمانے کے اندر جو طاعون کی بڑی ویسی شکل ہے وبائی امراض کے اعتبار سے جو بہت لحاظ سے خطرناک بھی ہے، لیکن لوگ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کو جدید زمانے کا طاعون کہا جاتا ہے، اور وہ ہے انفلوئنزا، فلو وغیرہ جس کے اندر ہوتا ہے، اور بزرگ افراد جن کی عمریں 70 سال یا اس کے اراؤنڈ ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اس کے اندر ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، اب جو شیعہ سنی ماخذ جو ہیں ان سب کے اندر جو حدیث آئی ہے کہ الفرار من الطاعون کالفرار من الذئب، جب یہ کہہ دیا گیا روایت میں پیغمبر کی آ گیا کہ وبائی امراض سے یا طاعون سے فرار اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، تو یہ حرام ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم منہاج الصالحین پڑھتے ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی کی، تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا ایک چیپٹر اس کے اندر قائم کیا گیا ہے کہ موت سے کراہت کرنا، اس کا حکم کیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی موت سے کراہیت اختیار کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو پروردگار کی طرف سے آنے والی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی موت سے کراہت اختیار کرنا، تو آقا سیستانی نے لکھا ہے کہ اس میں یہ حرام نہیں ہے موت سے کراہیت اختیار کرنا، اور یہ بھی بات کہی ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ الْفَرَارُ مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ، لیکن وبا اور طاعون سے فرار اختیار کرنا جائز۔ اچھا، حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جناب وبا طاعون سے بھاگنا جو ہے وہ میدان جہاد سے بھاگنے کے برابر ہے، اور آیت اللہ سیستانی جو ہے لکھ رہے ہیں کہ وبا اور طاعون سے فرار اختیار کرنا جائز ہے، یہ انہی کی کتاب ہے۔ پھر آگے بھی فرماتے ہیں کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد، طاعون سے فرار اختیار کرنا ایسے ہی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک خاص ابھی جو ایک حدیث بھی میں بیان کروں گا آگے چل کر آئے گی کہ خاص موقعوں کے لیے والی حدیث آئی، اور ایک حدیث اور بھی آئی ہے جو اہل مسجد کے اگر طاعون واقع ہو جائے اس کا بھی ایک الگ خاص حکم۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو روایتیں یہ خاص موقعوں کے لیے آئی ہیں، یہ عمومی طور پر ان کا حکم موجود نہیں، تو حدیث کے اعتبار سے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ تو ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کس موقع کے لیے کہی گئی تھی یہ والی حدیث، یہ بھی آگے چل کر بات آتی ہے، کیونکہ عقلاً
جس جگہ بھی وبا پھیل جائے اور انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہو تو عقلاً یہ واجب ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. مثلا کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی اور ابھی تک ایک آدمی انفیکٹ نہیں ہوا تو وہ اپنے آپ کو کسی اگر محفوظ جگہ پہ لے جائے, کوئی اور اپنا حفاظتی انتظام کر لے, تو کیا یہ حرام؟ یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, وہاں رہے گا تو یہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے سے انفیکٹڈ ہیں. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان, اب یہ چیزیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے نقطہ نگاہ وہ بھی سلسلے میں جو ہے دینا ضروری ہے. شیعت کا جو نظریہ ہے جو ہمارے مراجع نے جو بیان کیا. اچھا, اب کیا اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم وبائی مرض کہیں پھیل جائے تو تم وہیں پر رہو اور وہیں پہ تم اپنی جان دے دو اور وہاں سے فرار اختیار نہ کرو؟ تو یہ مفہوم نہیں. اپنا حفاظتی انتظام تو دیکھیے اسلام اس کا قائل ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوارنٹین یعنی ایسی جگہ پہ مریضوں کو کچھ دن کے لیے رکھا جائے کہ اطمینان ہو جائے کہ اتنا وقت گزر گیا کہ اب اس کے اندر اس جراثیم کی کوئی علامتیں موجود نہیں. ان کو آئسولیٹ کر کے رکھا جاتا ہے, باقاعدہ آئسولیشن کے وارڈز ہوتے ہیں مختلف ہاسپٹلس کے اندر, اور کوارنٹین یعنی اس کا بالکل افراد سے کہ کسی جگہ دوسرے افراد کو شخص جو ہے اس بیماری کو پھیلا نہ سکے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اس جگہ پہ عام افراد کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, نہ ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے. تو لیکن یہ نہیں کہ وہ اسی وبا والے جگہ پہ رہیں. مثلا اگر وہ پاکستانی طالب علم یہاں آتے ہیں تو ان کو کوارنٹین میں رکھیں, یعنی وہاں اس جگہ سے نکال کر, اور جب اطمینان ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اسی جگہ پر رہیں, وبا والی جگہ پر, وہاں سے نکلنا ان کے لیے حرام ہو, اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی وہاں سے نکل کے جائیں تو ایسے ہی جیسے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے کا ان کو گناہ ملے گا, تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس قسم کی ہیں کہ ان کو جتنی حفاظتی انتظامات کر سکتے ہوں اتنا تو حفاظتی انتظام کر کے رکھنا چاہیے. اچھا, پھر دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین اگر کچھ مستحب چیزوں کے اوپر پر عمل کرتی ہیں, مثلا نقاب لگاتی ہیں, اور تو تقریباً پورا وہ ہر قسم کے جراثیم سے بچنے کا بدرجہ اولا ان کے لیے اللہ نے بھی اس لحاظ سے انتظام کیا کہ مستحب حکم ہے. اگر پورا کریں تو آج جو پوری دنیا ماسک لگا کے گھوم رہی ہے کچھ ہے, تو خواتین پردے کے اس مستحب حکم کی اگر پاسداری کرتی ہیں تو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں, جس کے اندر جراثیم وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ جو حدیث ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے, اور وہ پھر مکمل حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے بھی نقل کی کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم راوی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اگر کسی شہر میں طاعون کی وبا پھیل جائے, یا اسی طریقے سے ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ جس طرح وبائی امراض ہوتے ہیں, جیسے یہ کورونا وائرس مثلا اگر آ گیا, اگر کسی شہر میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو کیا وہاں سے فرار اختیار کرنا جائز ہے؟ تو اس نے ابھی شہر کا پوچھا. اچھا, امام نے کہا جائز. اس نے کہا کہ مولا اگر کسی قریے یا محلے کے اندر یہ وبا پھیل جائے تو کیا وہاں سے فرار اختیار کرنا جائز ہے؟ امام نے کہا جائز. پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر کسی کے گھر میں یہ وبا پھیل جائے تو کیا وہ وہاں سے جا سکتا ہے کسی دوسری جگہ؟ کہا کیا یہ بھی جائز ہے. تو راوی حیران رہ کے کہنے لگا کہ مولا پھر وہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث کا کیا ہوگا, الفرار من الطاعون کالفرار من الذئب, کہ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے کے متعلق. تو پھر امام نے یہ چیز فرمائی. پہلے ہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے دیکھیے راوی نے بھی اس تقریباً جو ہمارے یہاں میڈیکل کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے ایپیڈیمک کی جو ایک دم سے جو وبا پھیلتی ہے. ہمارے یہاں میڈیکل سائنس میں ایپیڈیمک, اینڈیمک اور پینڈیمک جو ہے چیزیں کہلاتی ہیں. ایپیڈیمک یعنی کسی علاقے کے اندر مثلا خدا نخواستہ چولی میں کوئی وبا پھیل جائے یا کسی اس طرح سے, تو ایپیڈیمک ہوگی. اور پھر یہ کہ اگر وہ کئی شہروں یا ملکوں کے اندر پھیل جائے تو اسے پینڈیمک کہا جاتا ہے. یہ کیونکہ اب تو اخباروں میں سب چیزیں آنے لگی, آپ پڑھ رہی ہیں, اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے معنی بھی آپ کو بتا دوں. بہت پینڈیمک یہ تقریباً پوری دنیا
کئی شہر یا کئی ملک اس کے اندر انوالو ہو جائیں. لیکن ایپیڈیمک وہ ہوتی ہے کہ جو کسی مخصوص علاقے یا صرف ایک شہر یا کسی خاص قریے وغیرہ کے اندر ہو. تو اس نے یہی پوچھا، پہلے کہا کہ پورے شہر میں اگر وبا پھیل جائے تو کیا کہیں اور جا سکتے ہیں؟ امام نے کہا جا سکتے. اس نے کہا کسی قریے میں پھیل جائے، محلے میں، کیا اس کی چھوڑ کے کہیں اور جا سکتے ہیں؟ کہا جا سکتے ہیں. کہا گھر میں پھیل جائے، یعنی پورے محلے میں نہ ہو، صرف گھر میں ہو تو جا سکتے ہیں؟ کہا جا سکتے ہیں. کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ تو کل فرارو من الطاعون کل فرارو من الذئب. تو پھر وہ جو پوری روایت ہے اس کا بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ حدیث پیغمبر نے خاص موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ جب مسلمان ملک کی سرحدوں میں طاعون پھیل گیا تھا اور اس وقت مسلمان حالت جنگ میں تھے، یعنی اس وقت مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور اس وقت مسلمان سرحدوں کے اندر یہ طاعون پھیل گیا تھا. تو مسلمان اس جنگ کو چھوڑ کر فرار ہونے لگے تھے کیونکہ یہاں پر طاعون پھیل گیا ہے، تو اس سے مسلمان وہ جنگ ہار جاتے. تو پیغمبر نے کہا کہ اس وقت تم ان لوگوں کا یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں. تو یہ خاص موقع پر جب وہ جنگ واقع ہو رہی تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت طاعون سے فرار اختیار کر کے جو بھاگ رہے تھے تو اس سے مسلمان جنگ ہار جاتے جو کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی. تو خاص موقع پر یہ پیغمبر نے حکم دیا تھا. یہ حکم آج کل کے زمانے عام طور پر یہ حکم نہیں. اب تو کسی سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نہ اس مسلمان جو سرحدوں کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی جنگ ہے کہ اگر وہاں سے چھوڑ کر بھاگیں گے تو مسلمان جنگ ہار جائیں گے. تو یہ خاص موقع کے لیے تھی. لیکن یہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر پھیل رہی ہے تو باقاعدہ، کیونکہ دیکھیے بہرحال جو ہمارے ائمہ معصومین یہ خود اہل بیت کے گھرانہ یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر کی حدیثوں کا مصداق کیا ہے. جب بھی ساتویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ درود بھیجیے محمد تو دیکھیں ان سب چیزوں کا ایک خاص موقع تھا، سیاق و سباق تھا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی باقاعدہ اس بات کو بہت لازم قرار دیتے ہیں کسی بھی فقیہ کے لیے کہ وہ ان احادیث کے اس زمانے کی تاریخ سے بھی واقف ہو. یعنی حدیث کس زمانے میں کس خاص موقع کے لیے کہی گئی. مثلا ایک ہے جو کہا جاتا ہے کہ جنگ خیبر جب ہو رہی تھی، اور یہ والی حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی، کہ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو پیغمبر نے اس وقت یہ خیبر کا قلعہ، اس وقت پیغمبر اسلام نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام. یہ ہمارے برادران سنت کی کتابوں کے اندر بھی. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس بات کو جاننا بہت ضروری کہ وہ حکم عام ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تھا، یا یہ کہ کچھ خاص موقعوں کے لیے حرام قرار دیا تھا. مثلا آپ کو پتہ ہے نا، ویسے ضمن ذکر کر دیا جائے کہ گدھا اور گھوڑا یہ حرام گوشت جانور نہیں. البتہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو فوراً دماغ میں کوئی خاص شہر آنے لگا ہوگا کہ یہاں پہ گدھے کا گوشت وغیرہ کھائے جانے لگا تھا، لیکن اس سے قطع نظر گدھے کا گوشت یعنی شدید مکروہ ضرور، گدھے کا گوشت شدید مکروہ ہے کھانا، حرام تو بہرحال نہیں ہے. تو کہا کہ اصلاً یہ جو پیغمبر نے گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا اس وقت جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ یہ گدھے اور خچر وغیرہ کے جن کے اوپر اسلحہ رکھ کے اور اسلحہ ترسیل کیا جاتا تھا مجاہدین تک. اگر اس وقت اچھے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بھوک افلاس اور یہ سب چیزیں بہت ہوتی تھی، اور اگر مسلمانوں کو ظاہر بھوک لگ رہی ہے کچھ ہے تو بہرحال ایسے موقع پر کوئی اور چیز اگر اویلیبل نہ ہو تو کوئی اور حلال جانور چاہے وہ شدید مکروہ کیوں نہ ہو، اگر مسلمان اس کو ذبح کر کے کھا لیتے تو مسلمان وہ جنگ ہار سکتے تھے. تو اس خاص موقع کے لیے انتظامی حکم دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے گدھے کا گوشت کھانا حرام. یہ حکم ہمیشہ کے لیے مطلق نہیں ہو گیا تھا. اس طریقے سے ابھی ہم نے کہا کہ وبائی امراض جو اس انداز سے پھیلنے کے متعلق جو روایت آئی کہ اس جگہ سے فرار اختیار کرنا ایسی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا، یہ خاص اس موقع کے لیے جب وہ جنگ واقع ہو رہی تھی، اور اس وقت مسلمان اگر اس وبائی امراض سے ڈر کر بھاگ جاتے تو مسلمان وہ جنگ ہار جاتے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی خیبر کے موقع پر بھی گدھے کی گوشت کی حرمت کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی اسی وجہ سے اس بات کی اہمیت کے بہت قائل ہیں کہ فقیہ کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو
اچھی طریقے سے دیکھے اور تاریخ کے اندر بھی جائے کہ کون سی حدیث کس خاص موقع کے لیے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس کا حکم عام ہے۔ یعنی گدھے کی جو حرمت کا حکم ہے یہ عارضی تھا، یہ دائمی نہیں تھا، اور جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو گدھے کی حلیت کا حکم وہی پرانا والا حکم واپس آ گیا، کیونکہ وہ ایک انتظامی حکم دیا گیا تھا۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایمرجنسی اسٹیٹ کوئی ہوتی ہے اور ایسی حالت ملک کے اندر ہو جائے، جیسے ملک میں ایمرجنسی نافذ اگر ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمران کے دور میں کچھ ہی عرصے پہلے جن کا بھی مقدمہ بھی چلا ہے، ایمرجنسی انہوں نے نافذ کی تھی، تو اس پہ تو اس ایمرجنسی جب نافذ ہو جاتی ہے تو آئین معطل ہو جاتا ہے اور بنیادی حقوق بھی بہت سارے معطل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسی وہ ایمرجنسی اسٹیٹ ختم ہوتی ہے تو وہ آئین دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس جو موقع پر جو احکامات ہوتے ہیں وہ کچھ خاص ہوتے ہیں۔ مثلا تو ایک دوسری حدیث جو شیخ حر عاملی نے بھی لکھی ہے کہ اگر طاعون کسی اہل مسجد کے ہاں پھیل جائے، یعنی کوئی بھی وبائی مرض کسی خاص مسجد میں آنے والوں میں، تو فَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَفِرُّوا مِنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، ان کے لیے کسی اور دوسری مسجد میں جانا، وہاں سے فرار اختیار کر کے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اور ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کراہیت کا حکم ہے۔ تو بہرحال اگر یہ روایت صحیح بھی ہو بالفرض صحت تو اس کو مکروہ ہونے کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ کہ حرام ہونے پر، اور اس کا تعلق فقط مسجد سے ہے، اور کیونکہ اس میں روایت کے اندر صرف مسجد آیا ہے تو کسی اور جگہ کے لیے یہ حکم نہیں۔ تو اب مقصد یہ ہوا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہیں اور اپنی جان دے دیں، یہ معنی نہیں، بلکہ جتنی آپ اپنے آپ کو پریونٹیو میجرز لے سکیں، اپنے آپ کو اس وبا سے بچا سکیں، چاہے کسی دوسری جگہ علاقے میں چلے جائیں، اور ٹھیک ہے دوسروں کو یہ بیماری پہنچنے سے بچائیں، ماسک کا استعمال کریں، دیگر چیزیں لیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر جانا جو ہے وہ بہرحال جائز ہے، وہاں سے فرار اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بھی بات ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے، اگر ہم اس حدیث کو اس لحاظ سے مانیں، اس کے معنی ہے کہ اس حدیث کا یعنی یہ جو ہے کہ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے کا گناہ ملے گا، یعنی طاعون سے یا وبائی امراض سے فرار اختیار کرنا ایسے ہی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا۔ اس کے معنی ہے کہ تم اس طرح سے اس کا دیکھیے یہ بہت بڑا ایک حکم ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے اس کو قرار دیا گیا میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے، اور قرآن نے بھی باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یعنی اگر جب تم صاحبان ایمان جب تمہارا کافروں سے جنگ ہو جائے، ان سے تمہارا مقابلہ ہو تو خبردار ان کو پیٹ نہ دکھانا۔ جو قرآن نے اس حکم کے مطابق یعنی میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا تو حرام، اس کے معنی ہوئے کہ اگر ہم اس وبائی مرض سے بچ کر کہیں دوسری جگہ پہ بھاگیں گے تو ہمیں اتنا بڑا گناہ ملے گا کہ ہم صریحاً قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کریں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے اس طریقے سے آپ یعنی مقابلہ کریں، اس طریقے سے جہاد میں دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اتنے استقامت کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کرو، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ، یعنی اس سے بھاگو نہیں، اس سے مقابلہ کرو، کیونکہ اگر تم مقابلہ نہیں کرو گے تو یہ بے لگام ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر دے گی، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے گویا میدان جہاد سے فرار اختیار کیا۔ تو اس کا وہ والا مفہوم نہیں ہے، اور یعنی اس لحاظ سے تمہیں جہاد میں شکست ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ دشمن سے استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو جیسے تم میدان جہاد میں مقابلہ کرتے۔ دیکھیے مسلمان اگر ان وبائی امراض کے اندر گرفتار ہوں تو روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز ابتلا اور آزمائش ہے، اور اگر کفار کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو یہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہے، عذاب کا باعث کہ اگر وہ اس کے اندر مبتلا ہوتے تو، اور اگر کوئی مسلمان اس میں مر جاتا ہے ان وبائی امراض کے اندر جیسے طاعون وغیرہ کے اندر تو اس کو شہید بھی کہا گیا کہ مسلمان اگر کوئی مر جائے تو وہ شہید۔ اچھا پھر ان امراض سے بچیں کیسے، تھوڑا سا اس کا بھی ایک ہلکا سا ایک تذکرہ اس سلسلے میں ہو جائے، ان امراض سے بچیں کیسے۔
تو دیکھیے ہماری کتاب ہے خواص القرآن کے نام سے بھی ہے، اور شیخ کفمی کی کتاب جو مصباح ہے اس کے اندر بھی سورہ فرقان کے اعتبار سے ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فرقان کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو جو بھی موذی کیڑے ہوتے ہیں جیسے جس میں جراثیم وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں اس سے انسان بچا رہے گا سورہ فرقان کو لکھ کر. اب اس میں فوراً لوگ کہیں گے کہ سورہ فرقان کو ہاتھ سے لکھیں یا اس کو فوٹو کاپی کرا کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو اتنی لیزی اپروچ اگر ہے تو پھر یعنی جب بھی کہا جائے لکھ کر سے اپنے پاس رکھیں تو جو خود سے اپنے ہاتھ سے لکھنے کے جو اثرات ہوں گے یقیناً ایک آدمی ایک شخص اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری غلطی ہو سکتی ہے تو اس پہ اعراب وغیرہ لگانے ضروری نہیں ہے. آپ بغیر اعراب کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے لکھنے کے ہی ثمرات اور فوائد آپ کو زیادہ بہتر طور پر مل سکتے ہیں بنسبت کہ لیزی اپروچ سستی کاہلی کے اندر وہ فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھ لی جائے. اس کے بھی یقیناً بہتر اثرات ہوں گے لیکن بہرحال یہ کہ جو زیادہ بہتر اور آتھینٹک اور زیادہ فائدہ مند طریقہ وہ یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے لکھے باوضو ہو کر لکھے تاکہ کوئی بے ادبی وغیرہ کا بھی اندیشہ نہ ہو اور محتاط ہو کر لکھے غلط سلط نہ لکھے. لیکن یہ کہ بہرحال سورہ فرقان کو لکھ کر اپنے پاس مستقل رکھے تو ان موذی صرف یہی نہیں بلکہ ہر قسم کے وبائی امراض اور کیڑوں سے بھی انسان حفاظت سے رہ سکتا. اچھا اس لحاظ سے بھی ایک تو یہ ہے اور ایک باقاعدہ ایک داستان ہے شگفت کے نام سے جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے باقاعدہ ایک خطرناک وبائی امراض سے بچنے کے لحاظ سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے جو اگرچہ ہے تو تعاون سے متعلق لیکن میں نے جیسے ابھی اس سے پہلے آپ سے کہا کہ تعاون جو ہے اصلاً یہ وبائی مرض ہے صرف تعاون مراد نہیں بلکہ اس جیسے اور جس کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے اور ہلاکتیں اس کی ہو سکتی ہیں اور ایک سے دوسروں کو لگ سکتا ہے جو وبائی امراض کہلاتے ہیں اس میں بھی شامل اس میں کرونا وائرس اور اس طرح کی اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے یہ واقعہ اس لحاظ سے بیان کیا ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم حائری یہ آیت اللہ سید عبد الکریم حائری وہی ہیں کہ جو جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی تھی اور یہ اس زمانے میں سامرہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. سامرہ تو سامرہ میں تعاون کی وبا پھیل گئی. دیکھیے ہر زمانے میں اس طرح کی ایپیڈیمکس اور یہ پھیلتی رہی ہیں تاریخ کے اندر. اچھا اور لوگ اچھی بڑی تعداد کے اندر مرنے لگے خود سامرہ میں. اچھا اور لوگ پریشان ہوئے اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ سید محمد فشارقی. بعض علماء ان کو افشارقی کہتے ہیں لیکن بہرحال کتابوں کے اندر زیادہ آیت اللہ سید محمد فشارقی مشہور ہے. ان کے گھر جمع ہو گئے. اسی وقت اسی زمانے میں ان کے ہم پلہ عالم تھے مرزا تقی شیرازی. مرزا تقی شیرازی پہلے تو ابتدائی طور پر سامرہ میں تھے پھر یہ وہاں سے کاظمین منتقل ہو گئے تھے. کاظمین کے بعد یہ پھر کربلا چلے گئے تھے اور کربلا کے بعد مستقل سکونت نجف میں اختیار کر لی تھی. اور اس کے بعد آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کا جب انتقال ہو گیا تھا تو یہ اس زمانے میں بہت بڑے لیول کے اوپر علم میں آ چکے تھے. تو اس کے بعد مرجعیت ان کے پاس آئی اور ان کا ایک جہادی فتویٰ بھی بہت اس زمانے میں مشہور ہوا. تو آیت اللہ سید محمد یہ آیت اللہ مرزا تقی شیرازی ان کے گھر آئے آیت اللہ فشارقی اور لوگ سب وہاں پہ موجود تھے. سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں. تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے کہا کہ اگر میں تم کو ایک چیز کا حکم دوں تو کیا تم لوگ اس کو انجام دو گے؟ تو تمام مومنین نے کہا کہ ہاں ہم لوگ انجام دیں گے اگر ہمیں اس بیماری سے اگر آپ بچا لیں. بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کی اس لحاظ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو کہا کہ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمام مومنین مسلسل 10 روز تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں مسلسل 10 روز تک اور اس کا ثواب ہمارے امام زمانہ کی والدہ گرامی 4 قبریں ہیں وہاں پر 2 تو ائمہ کی ہیں سامرہ میں اس کے علاوہ 2 جو ہیں حکیمہ خاتون اور حضرت نرجس خاتون کی. 10 روز تک مومنین نے کرنا شروع کیا. جیسے 10واں روز ختم ہوا اچانک سے مومنین
کے اندر جو اموات ہو رہی تھیں تعاون کی، وہ بالکل رک گئی. جو ہے زمانے میں ظاہر سامرا میں آج بھی جو اطراف کا علاقہ ہے وہاں پر غیر شیعہ افراد کی بھی کافی تعداد اس زمانے میں بھی تھی. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے جو غیر شیعہ افراد تھے کہ ہمارے ہاں تو ہلاکتیں رک نہیں رہی لیکن ان کے یہاں بالکل ہلاکتیں رک گئی. تو ان لوگوں نے آ کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مرجع ہیں مرزا تقی شیرازی، انہوں نے ایک عمل بتایا کہ زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اس کا ثواب امام مہدی علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس سے ان کو اگر ہدیہ کریں تو اس سے ہلاکتیں رک جائیں گی. اور ہم نے دیکھا کہ ہلاکتیں رک گئیں. اور اس کے بعد کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر غیر شیعہ افراد نے بھی جب یہ عمل کر کے اور امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرنا شروع کیا تو ان کے ہاں بھی ہلاکتیں ہونا ختم ہو گئی. تو اس لحاظ سے پیغام پورے اس کا یہ نکلا. ہم نے جو ابھی پہلی حدیث آپ دیکھیں گی یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو مختلف فیس بک وغیرہ پہ جو پوسٹ کی طور پہ شیئر ہو رہی ہے وہ حدیث کہ دیکھیں کتنا اچھا اسلام کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جاؤ. تو یہ اس کا مفہوم بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بالکل جائز ہے کہ اس وبائی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جانا، البتہ اپنی حفاظت کا اپنا اور دوسروں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے. وہ تو ایک عقلی حکم ہے، لہٰذا حدیث کا وہ مفہوم نہیں جس اعتبار سے لوگوں نے اس کو سمجھا.